الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق نمبر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 113واں سبق۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ رحمتوں والے کے گھر کا گہراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کے واقعات چل رہے ہیں، تو جس رات میں ہجرت کرنی تھی اس رات مشرکین مکہ جو رحمتیں بانٹنے آئے تھے، جو راتوں کو جاگ کر اس ملت اور اس امت کے لیے رو رہے تھے، مشرکین مکہ نے، مختلف قبائل کے جوانوں نے ننگی تلواریں لے کر اس رحمتوں والے کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، انہیں قتل کرنے کے لیے۔ اس وقت تو مشرکین مکہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمہ تن رات کے پہرے میں کھڑے ہو کر گھیراؤ کر دیا۔ بہرحال یہ سلسلہ تو قیامت تک چلے گا۔ ان کے دین کی عظمت کے لیے بھی جو کھڑے رہتے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے وقت کے اعتبار سے۔ بہرحال ہم نے یہ سارا واقعات پڑھا تھا کہ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر مٹی میں دم کر کے ان کافروں کے سروں پہ دے ماری تھی، جس سے ان کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی تھی۔ اشواش نہیں ہوتی من اللہ تبارک و تعالیٰ کڑے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے گزر کر مکہ سے باہر آ گئے۔ یہ ہم نے کل سبق پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اپنے گھر سے غار سور تک کا سفر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ تو یہاں پر صدیق اکبر بھی بےتاب تھے، ان کی نظر بے چین تھی کہ کب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ہجرت کی نیت سے، ہجرت کی غرض سے مدینہ کی طرف رواں ہو جائیں۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب ذاتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جنہوں نے سفر کے لیے کچھ توشہ کھانا وغیرہ تیار کیا۔ کھانا وغیرہ تیار کرنے کے بعد جس برتن میں وہ کھانا رکھا گیا اس برتن کو باندھنا بھول گئی، مطلب اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ برتن باندھا جائے۔ تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس زمانے میں مستورات لڑکیاں اپنے کمر پر ایک پٹکا باندھا کرتی تھی، جو بڑا قیمتی پٹکا ہوا کرتا تھا۔ مشابت کے اعتبار سے آپ لے لیجئے کہ آج کے دور میں ہم گھڑی پہنتے ہیں، گھڑی 150 روپے کی بھی ہے، 10,000 کی بھی ہے، اور 10 لاکھ کے قریب بھی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی میں وہ اپنا پٹکا، جو بڑی محنت اور مشکلات سے وہ بنا جاتا ہے، بڑا قیمتی پٹکا ہوتا ہے، وہ اتار کر اس برتن میں لگا دیا اور باندھ دیا۔ یہ قربانی والی بات تھی، اس لیے سیرت نگار نے یہ مینشن کی، یہ لکھی یہاں پر، جس طریقے سے اس زمانے میں پٹکا دے دیا گیا اللہ کی راہ میں۔ آج اگر رولیکس گھڑی کوئی اللہ کی راہ میں دے گا تو یہ بہت بڑی قربانی ہوگی۔ تو اور بہت شوق سے اس کو بن بن کے بناتی تھی، اس لیے بڑی قربانی تھی۔ اسی لیے ان کا نام ہی ذات النطاقتین یعنی 2 پٹکوں والی رکھا گیا۔ حضرت اسماء کو جو لقب ملا وہ 2 پٹکوں والی کا لقب ملا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر پہلے سے طے کردہ پہاڑ جو غار سور تھا اس کی طرف رواں ہو گئے، چل پڑے جہاں وہ غار ہے جس میں آرام کرنا تھا، 3 دن تک وہاں پر آرام کرنا تھا۔ یہ پہاڑ ہے تو مکہ سے بس کوئی 7 یا 8 کلومیٹر کی مسافت دور پر، مکہ سے دور، لیکن آج کے اعتبار سے نہیں، یہ 1400 سال قبل کی بات چل رہی ہے کہ اس وقت نہ تو ٹریفک کو جو سسٹم تھا، نظام تھا، وہ نہیں تھا، لیکن بالکل سیدھی کھڑی پہاڑی ہے، بالکل سیدھی کھڑی چٹیل میدان کی طرح پہاڑی ہے وہ، چٹیل پہاڑی، ایسی پہاڑی کہ آج بنے ہوئے راستوں پر دن کے اجالے میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تو بڑا مشکل تھا دن کے اجالے میں بھی اس پہاڑ پر چلنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے اونچی شان والے تھے، آج انہی اس سیدھی کھڑی پہاڑی پر رات کے اندھیرے میں چڑھنا پڑ رہا ہے، امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جہنم سے نکال کر جنت کے لیے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑ پر چل رہے ہیں جس پر دن کے اجالوں میں چلنا مشکل ہو رہا تھا، آج خود چل رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ پہلے ہی معراج کے لیے براق، کچھ وقت پہلے، کچھ سال پہلے معراج کے لیے براق پیش کیا گیا اور بیت المقدس سے جنت کے لیے سیڑھی پیش کی گئی، لیکن آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں اس پہاڑی پر چل رہے ہیں۔
تاکہ ان کے غلاموں کو معلوم ہو جائے کہ عشق اور وفا والی ایمانی منزلوں میں زندگی کو ایسے موڑ پر بھی لانا پڑتا ہے۔ اس وقت ان کے لیے یہی سنت نبوی خضر راہ اور زندگی کا سہارا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدا کاری میں عجیب و غریب حال تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے ہمراہ، کبھی آگے کبھی پیچھے، کیونکہ خوف تھا نا، مشرکین مکہ طاق میں تھے، وہ ڈھونڈ رہے تھے کون کون مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں گے، اور پھر خود تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اور ان کے لیے تو وہ رات کو پہرا دے رہے تھے۔ جب وہ صبح نہیں ملے تو مشرکین مکہ نے تلاش کر دی، اور صدیق اکبر اسی غم میں تھے، اسی فکر میں تھے کہ کہیں کوئی آگے سے آ کے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کرتے پیارے آقا کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے اس لیے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے کوئی آپ سے آگے پہ حملہ نہ کر دے اس لیے آگے ہو جاتا ہوں۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چلایا، کندھے پر اٹھا لیتے کہ کہیں کوئی نوکیلا پتھر آپ کے پائے مبارک کو نقصان ضرر نہ پہنچائے۔ اس طرح غار سور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ ذرا رکیں۔ غار سور میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ رکیں، میں آپ کے واسطے غار سور صاف کرتا ہوں، کوئی مودی جانور نہ اندر بیٹھا ہو اس لیے میں نظر مارتا ہوں، صفائی وغیرہ کر لیتا ہوں۔ صفائی کر کے اپنے اس کسی کپڑے کو پھاڑ کر غار کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو غار کے اندر مشہور واقعہ ہے، یہ خطبات میں ہم سنتے رہتے ہیں، تو اپنے کپڑے کو پھاڑ کر جتنے بھی سوراخ تھے وہ بند کر دیے تاکہ کوئی مودی جانور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ جو ایک سوراخ باقی رہ گیا اس پر آپ صدیق اکبر نے ایڑی رکھ دی، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اندر آ جائیے، آپ تشریف لائیے، اور اپنی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام کروانے لگے۔ اپنی گود میں سر مبارک کر آرام فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت مکڑی نے غار کے منہ پر گھنا جال بن لیا، مکڑی نے جال بن لیا، اور ایک کبوتر نے ایک شاخ پر اپنا گھونسلہ بنا کر کچھ انڈے دے دیے، درخت پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ صبح کافروں نے پاگلوں کی طرح تلاش شروع کر دی، اور پاگلوں کی طرح تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے، الگ الگ ٹولیاں بنا بنا کر سارے علاقے میں بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے۔ کوئی غار، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، بلکہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی ٹولی نہ پہنچی ہو۔ ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی پہنچی، جہاں ان کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو جہل نے کہ صدیق اکبر کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ابو جہل لعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے آپ کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر پڑی۔ یہ سبق طویل ہے اس لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل ہم سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔